العظيم وصدق نبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على وسيدنا ونبينا وحبيبنا وشاهدنا ومبشرنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آمنت بالله دھوپ محشر کی وہ جاسوس قیامت ہے مگر دھوپ محشر کی وہ جائے سوز قیامت ہے مگر مطمئن ہوں کہ میرے سر پہ ہے پلہ تیرا. معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین، سب سے پہلے آپ تمام حضرات سے میں معذرت خواہ ہوں کہ جو وقت بتایا تھا اس سے تھوڑا دیر سے پہنچا، تھوڑا کیا غالباً بہت دیر سے پہنچا. حاضرین، آج چند اصولوں کے اوپر ہماری بات چلنے والی ہے اور میں آپ خواتین سے یہ بات بھی بتایا تھا کہ آج انشاءاللہ چند کتابیں آپ لوگوں کو دی جائیں گی. میں خواتین میں چند عورتوں کو یہ ذمہ داری دینا چاہتا ہوں جو واقعی دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور ایمان کا جذبہ رکھتے ہیں، جو پڑھے لکھے عورتیں ہیں. میری ایک کتاب ہے جس کو ذریۃ المسلمین کہا جاتا ہے. اس کے اندر وضو، غسل، نماز کے تمام جو ذریۃ المسلمین جو بھی ہمارے مذہب اسلام میں ہمارے لیے جو ضروری مسائل ہیں اس کے تعلق سے وہ کتاب ہے جو انشاءاللہ میں تقریر کے آخر میں آپ لوگوں کو دوں گا اور اس کے بارے میں 2 سوالات اسی کتاب سے آپ کو پوچھوں گا. انشاءاللہ کل بروز آنے والا انشاءاللہ جمعرات کو، جو کل پہلی جمعرات بھی ہے، تو انشاءاللہ میں کل آپ کو ان 2 سوالوں کے جوابات یاد کر کے سنانا ہوگا اور وہ کیسے سنایا جائے گا وہ انشاءاللہ میں آپ کو بیان میں انشاءاللہ آخر میں بتاؤں گا. حاضرین اکرام، غوث پاک علیہ الرحمہ ولیوں کے سلطان ہیں، یہ تو سبھی جانتے ہیں، لیکن باوجود اس کے ان کی ایک اور بھی شان ہے جو میں پہلے صرف مختصر بتایا ہوں کہ یہ حضور کی اولاد سے ہیں. حضور کی اولاد سے ہیں تو حضور کے خاندان کے ہونے کے باعث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو امت محمدیہ کی سردار بنایا ہے. جو سید زادے ہوتے ہیں نا، سادات، ان کو آ کر امت محمدیہ کی سرداریت عطا کی گئی ہے. کیا عطا کی گئی ہے؟ تو اللہ کے رسول، اب جو سادات ہوتے ہیں نا، سیدان، سید کا معنی ہے سردار کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے لیے اپنے گھر والوں کو سردار بنایا. جس طرح میرے آقا کا فرمان ہے
الحسن والحسین من اہل شباب الجنہ، حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت کے عورتوں کی سردار ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، ایک حدیث شریف میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس پر آپ کی توجہ لے جانا چاہتا ہوں، جس کا مضمون کچھ ایسا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اہل بیت کو جنت کی بشارت دینے اور ان کی نیکی کرنے والوں کو جزا دینے کا بیان، اس کا ایک مضمون ہے، جس کے راوی ہیں حضرت ابی رافع، جو روایت کرتے ہیں کن سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مولا علی سے، بے شک پہلی 4 اشخاص، جو پہلے 4 بندے ہیں، 4 لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، وہ میں، فرمایا انا۔ ایک مرتبہ حدیث کا شرف حاصل کرنے کے لیے ہم عربی میں سن لیں کہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں۔ ان ابی رافع ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی انی اول الاربعۃ يدخلون الجنہ انا وانت والحسن والحسین وزرارینا خلف ظہورینا وازواجنا خلف زرارینا وشیعاتنا عن ایماننا وعن شمائلینا، روایت الطبرانی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بیان کر رہے ہیں، یہ طبرانی شریف کی حدیث ہے۔ ماشاءاللہ، شاید یہ حدیث سننے کے بعد کسی کو گمان اور شک باقی رہا تو میں غالباً سمجھتا ہوں کہ اس کا ایمان کمزور ہے، کیونکہ حضور نے اس میں فیصلہ فرما دیا ہے۔ ان ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی سے فرما رہے ہیں، قال لعلی، علی سے فرمایا، ان اول او اربعۃ يدخلون الجنہ، جو 4 لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے سب سے پہلے۔ اب یہاں سے اب ہماری شان دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت محمدیہ کی شان بتا رہے ہیں، اور امت محمدیہ کے حوالے کن اشخاص کو دیے ہیں اور وہ کس شان کے حامل ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ کیا؟ اول اربعۃ يدخلون الجنہ، جو سب سے پہلے 4 لوگ جنت میں جائیں گے، وہ کون ہیں؟ انا، میں، وانت، اے علی تو جائے گا، میں اور تو، انا وانت، میں اور تو جائیں گے، والحسن والحسین، اور حسن و حسین جائیں گے۔ کیا فرمایا؟ حسن و حسین جائیں گے۔ فرمایا وزرارینا خلف ظہورینا، اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور ہماری اولاد ہمارے پیچھے ہوگی۔ کیا فرمایا؟ اور ہماری اولاد ہمارے پیچھے، یعنی ہمارے بعد وہ داخل ہوگی۔ پھر فرمایا اور ہماری بیویاں ہماری اولاد کے پیچھے ہوں گی، یعنی ان کے بعد جنت میں داخل ہوں گی۔ یہ ترتیب بتا رہے سرکار جنت میں کون سب سے پہلے جائے گا۔ پھر آگے فرمایا اور ہمارے چاہنے والے، کیا فرما رہے ہیں؟ ہمارے چاہنے والے، ہمارے مددگار، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہم سے وفاداری کرنے والے، ہمارے لیے اپنی جانوں مالوں کو قربان کرنے والے، فرما رہے ہیں ہمارے دائیں جانب اور ہمارے بائیں جانب ہوں گے،
تو مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب ہم 4 لوگ داخل ہوں گے تو ہماری بیویاں ہمارے بچے ہمارے پیچھے بعد میں باری باری آئیں گے، لیکن ہمارے چاہنے والے ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے، ہمارے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ یہ حدیث شریف ہے طبرانی شریف کی۔ پھر ایک حدیث شریف ہے، میں اور ایک حدیث آپ کو نوٹ کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان عبانہ بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان بن عفان سے حضرت ابان نے روایت کی ہے جو عثمان کے بیٹے ہیں۔ سمعت عثمان بن عفان، اور انہوں نے عثمان بن عفان سے روایت کی ہے، وہ فرماتے ہیں قول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صنع الى احد من ولد عبد المطلب یدا فلم یکفئہ بها فی الدنیا فعلی مکافأتہ غدا اذا لقینی، یعنی حضرت عبان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عثمان بن عفان سے روایت کیا، سمعت فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے کیا فرمایا، فرماتے ہوئے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کی، اچھائی کی، اور وہ اس کا بدلہ اس دنیا میں نہ چکا سکا، تو اس کا بدلہ چکانا کل قیامت کے روز میرے ذمے ہے جب وہ مجھ سے ملاقات کرے گا۔ یعنی جو سیدوں کو دنیا میں ساتھ دے گا، سادات اکرام کو ساتھ دے گا، یہ روایت طبرانی، یہ بھی طبرانی شریف کی حدیث ہے، جو میری اولاد کو ساتھ دے گا یا مالی طور پہ فائدہ پہنچائے گا یا ان کی کوئی تکلیف ہے، حاجت ہے، اس کو پوری کرے گا۔ اور سپوز آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، کسی کے لیے پھر یہ ضرورت کی بات نہ ہو جائے، کوئی سید زادہ بہت مشکل میں ہے تو کوئی ان کی تکلیف دیکھ نہ سکا، تو خدا انہوں نے قرض حسنہ پوچھا، مثلا قرض حسنہ کہ بھائی چند پیسے دو، میں چند دن میں مالی حالت ٹھیک نہیں ہے آپ کو دے دوں گا۔ خدا نہ خواستہ اس کو تو لازم تھا کہ وہ چکائے، اگر سے نہ چکا سکا، صحیح میں وہ نہ چکا سکا، اس کے پاس اتنا مال نہیں تھا، اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ مجھ سے ملے گا جس نے میری اولاد کی مدد کی، اور قیامت کے دن اس کا بدلہ میں محمد مصطفیٰ سے عطا کروں گا۔ سیدوں کی وفاداریاں، سیدوں سے محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ طور پہ فرما رہے ہیں۔ اب یہ تیسری حدیث جو نوٹ کر رہا ہوں میں، یہ خود مولا کائنات اور امام حسین مجتبی، کون؟ حضرت مولا علی جو امام حسین کے بیٹے ہیں، وہ روایت کر رہے ہیں۔ کون روایت کر رہے ہیں؟ علی، حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے اور تیری اولاد کو اور تیرے گھر والوں کو اور تیرے مددگاروں کو اور تیرے مددگاروں کے چاہنے والوں کو کیا فرمایا؟ اے علی، بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیا فرمایا؟ ان اللہ قد غفر لك ولذريتك ولولدك ولأهلك ولشيعاتك ولمحبي شيعاتك فبشر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اے علی سن لے، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے اور تیری اولاد کو اور تیرے گھر والوں کو اور تیرے مددگاروں کو اور تیرے مددگاروں کے چاہنے والوں کو بخش دیا ہے، پس تجھے یہ خوشخبری مبارک ہو۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فیصلہ فرما دیا کہ آل رسول کی محبت ہی اس کے لیے قابل نجات ہے۔ یہاں پر پوری ترتیب رستی باندھی ہے مصطفیٰ نے، فرمایا تیری اولاد، تیرے گھر والے اور تیرے دوست جو تجھے ساتھ دیتے ہیں اچھائی میں، ہر بار تیرے مددگار کھڑے ہوتے ہیں، تیرے ساتھ کندھے سے کندھا لگا کر تیری مدد کرتے ہیں، فرمایا اور جو تیرے چاہنے والے ہیں، تیرے دوست الگ، فرمایا تیرے سے محبت کرنے والے، تیری قرب رکھنے والا، تجھ سے محبت کرنے والے ہیں، اور ان کے چاہنے والے جو تجھ سے محبت کرتے ہیں
ان کے بھی چاہنے والے اللہ تعالیٰ نے سب کو بخش دیا ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ چند حدیثیں تھیں جو میں آپ لوگوں کے لیے خدمت میں عرض کیا کہ اس سے معلوم ہوا کہ اہل بیت کی محبت، اہل بیت کی صحبت ہی نجات کا ذریعہ، واحد ذریعہ۔ اور جتنی وضاحت اہل بیت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، شاید کسی نے بتائی ہوگی۔ یاد رکھیں، اعمال کے ذریعے سے کوئی جنتی بنے یا نہ بنے، لیکن اہل بیت کی محبت جس کے دل میں ہے وہ جنت میں کیسی بھی حالت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے، اور غوث پاک علیہ الرحمہ کو جو فضیلتیں ملی ہیں یہ اہل بیت ہونے کے ناطے سے بھی ملی ہیں، کیونکہ حضرت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں ایک ولی تھے، وہ بھی انہی کی طرح ذکر و اذکار میں اور مشاہدات اور مجاہدات میں برابر کے شریک تھے، اور دونوں بھی ایک دوسرے کے برابر آ گئے، تو صرف حضرت غوث پاک علیہ الرحمہ ہی آگے کیوں بڑھ گئے اور وہ بزرگ وہاں کیوں رک گئے؟ تو وہاں ان کو کہا گیا بھائی تیرا سب عبد القادر کے برابر ہے، لیکن صرف نسب کا فرق ہے، وہ تیرے نبی کے شہزادے ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، اس لیے ان کی فضیلت اور ان کے درجات کو زیادہ مل رہیں گے، اور ان کا درجات کو زیادہ ان کو حاصل ہوگا، لیکن آپ کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ صرف سید ہونے کے ناطے سے وہ بزرگ پیچھے ہٹ گئے، غوث پاک آگے بڑھ گئے۔ غوث اعظم علیہ الرحمہ کی جو فضیلت ہے، جو شان اور عظمت اور رفعت اور بلندی ہے، یہ سب کچھ آ کر سید کے بنا پر ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدوں پر خاص رحمت فرماتا ہے، اور سیدوں کے چاہنے والوں۔ یہ محفل جو غوث پاک کی محفل رہتی ہے نا، یہ سیدوں سے نسبت جوڑتی ہے، سیدوں سے محبت اور ان سے دامن کی وابستگی جوڑتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول سرور الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کیا کہ جو بندہ مجھ سے محبت کرا اور میری اولاد سے محبت کرا، اس حالت میں وہ فوت ہو گیا، الا ومن مات علی حبہ وآل محمد، جو بندہ مجھ سے اور میری آل سے محبت کرتا ہوا مرا، فی دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان کریمی ہے، اس کے باعث چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے طور پر میں چند باتیں آپ کے سامنے، حالانکہ بے شمار حدیثیں ہیں کہ سادات اکرام کیا ہے، غوث پاک کی شان کیا ہے۔ غوث پاک کی شان تو آپ سنتے ہوئے آ رہے ہیں، لیکن سادات جو سیدے ہیں ان کے بارے میں کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید برہان الرشید کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ فرمایا کہ اے حبیب آپ فرما دیجئے جو دین کے بدلے کوئی اجر نہیں چاہتا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ، آپ فرما دیجئے کوئی نہیں چاہتا، اجرا کوئی اجر نہیں، الا المعدۃ فی القربہ، صرف میری اولاد سے محبت کریں۔ اللہ نے حضور کے ذریعے سے امت محمدیہ کو حکم فرمایا ہے، اور اہل بیت سے محبت کرنا واجب ہے، اور اہل بیت کا انکار کرنا کفر ہے۔ جو انسان صاحبانش نہیں ہے بول دیا، حضور کا خاندانی سے نہیں بولا، ختم، انہوں ایمان سے نکل گیا۔ اور اہل بیت اطہار کی محبت دنیا میں بھی قابل نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات کا ذریعہ ہے۔ میرے آقا نامدار سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حجۃ الوداع کا موقع ہے، آخری حج ہے، حضور کی زندگی میں سرکار نے صرف ایک حج فرمائی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا، غدیر روم کے میدان میں فرمایا، اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو نائب چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے بہت لمبا خطبہ ہے حضور کا، جو میں آپ کو مختصراً بیان کروں گا۔ میرے آقا نے فرمایا، کیا لوگوں، اے لوگوں کیا میں کون ہوں آپ جانتے ہیں؟ فرمایا، یا رسول اللہ ہم جانتے ہیں، اب اللہ کے رسول ہیں، بتاؤ میں نے کوئی خیانت کی ہے کہ اللہ کے طرف سے جو بھی باتیں مجھے ملی ہیں، کچھ باتیں میرے طرف رکھا ہے، کچھ باتیں تمہیں بتایا نہیں؟ یا رسول اللہ آپ نے پوری باتیں ہمیں عطا فرمائی۔ فرمایا، اے لوگوں میں نے کسی کا حق مارا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ تو حق دینے کے لیے آئے ہیں۔
سرکار نے پوری وضاحت فرمائی اپنے آپ کی شان جتنی بھی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 60 سال غالباً 61 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا, اور اس دوران میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری وضاحت فرمائی. فرمانے کے بعد آخر میں فرمایا سب جانتے ہیں کہ میں نے کسی کا حق نہیں مارا, میں نے انصاف کیا ہے, سب کیا ہے. ہاں یا رسول اللہ, آپ تو ہمارے لیے بڑی محبتیں والے ہیں, آپ تو معراج کی رات گئے تو بھی ہم کو نہیں بھولا, ہم کو اس جگہ اللہ کی بارگاہ میں بھی آپ نے ہم کو یاد کیا ہے. جب وضاحت ہوئی نا تو اس کے بعد سرکار نے کہا چلو مجھے غم ہے کہ کہیں میں جانے کے بعد تم لوگ بھٹک نہ جاؤ, تو اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. اس میں سرکار نے فرمایا ایک وہ چیز ہے کہ قرآن مجید جو اللہ کی کتاب ہے. کیا فرمایا؟ اللہ کی کتاب ہے. پھر اس کے بعد فرمایا وعترتی اہل بیت, جو میری اہل بیت ہے. وہ ترمذی شریف کی حدیث ہے. فرمایا یہ اللہ کی کتاب قرآن مجید, کتاب اللہ. دوسرا فرمایا میری اہل بیت. فرمایا اے لوگوں تم ان کو دامن سے پکڑے رکھنا, ان کو چھوڑنا نہیں. یہ اس وقت تک یہ جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ قیامت میں میرے پاس تمہیں پہنچا نہ دیں گے. اور یہ روایت میں ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں میری اہل بیت حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے مانند ہے. جس طرح نوح کی کشتی طوفان سے بچائی تھی لوگوں کو, اس طرح میری اہل بیت دنیا کے طوفان سے, آخرت کے طوفان سے میری امت کو بچائی. تو معزز سامعین کرام, سیدوں سے محبت کرنا ضرورت بھی ہے اور سیدوں سے محبت کرنا نجات بھی ہے. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی جو فضیلت ہے علمی معاشرت میں, بے شمار علماء حضور غوث پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر درس لیا کرتے تھے. اور غوث پاک کی ایک عادت کریمہ ہے, جب وہ جہاں بھی بیٹھ جاتے نا درس دینے کے لیے, جتنے لوگ ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے نا, غوث پاک جتنے لوگ ان کی مجلس میں بیٹھتے تھے نا, بیٹھنے سے پہلے کوئی علم آتا یا نہ تھا, لیکن جب غوث پاک کی مجلس سے فارغ ہوتے تھے اللہ کے فضل و کرم سے, غوث پاک کی یہ زندگی کرامت تھی کہ سب اپنے وقت کے ولی بھی بنتے تھے اور عالم بن کر نکلتے تھے. یہ کرامت تھی غوث پاک کی. ایک مرتبہ کیا ہوا, غوث پاک بیان دے رہے تھے, تقریر. اور غوث پاک کی تقریر کا اصول کیا ہے, تقریر بولے تو صرف آدمی نہیں بیٹھتے تھے, غوث پاک کی تقریر میں جنات بھی بیٹھتے تھے. کون بیٹھتے تھے؟ جنات بھی آ کر بیٹھتے تھے. اور وہ جنات آ کر بیٹھ کر کیا کرتے تھے, تقریر سنتے تھے غوث پاک کی. ایک مجلس میں غوث پاک کے 10 لاکھ 15 لاکھ کا مجمع ہوتا تھا. جب پہلا واز ہوا نا غوث پاک کا, جب واز کرے غوث پاک, بغداد کی جامعہ مسجد میں بیٹھے ہیں ممبر پر, ساری مسجد بھر گئی. غوث پاک کی زندگی کرامتیں تو مشہور ہو گئی تھی, تو سارے لوگ آ گئے غوث پاک کا پہلا خطبہ سننے. تو غوث پاک بیٹھے ہیں, لوگوں کو دیکھ رہے کیا ہے, خاموشی سے بیٹھ رہے, سارے لوگ انتظار کر رہے ہیں غوث پاک کے خطبے کا. اتنے میں کیا ہوا, مجلس پھٹی, ایک نورانی چہرہ آیا, ایک نورانی چہرہ آیا. اور وہ چہرہ کون تھا, جسے قرآن مجید فرماتا ہے وہ ایسا نورانی چہرہ ہے جس کے بارے میں قرآن تعریف فرماتا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ. وہ ایسا چہرہ تھا جس کو دیکھنے کا مشتاق معراج کی رات خدا بھی تھا. وہ ایسا نورانی چہرہ تھا جس کے آنے کے بعد, جس کے کمرے میں آنے کے بعد ایسا اجالا ہو جاتا تھا کہ ان کے نورانی چہرے سے گری ہوئی سوئی کو حضرت عائشہ اٹھا لیا کرتی. وہ ایسا نورانی چہرہ تھا کہ جب ان کو گھر میں لا کر جھولے میں سلایا گیا, 3 دن تک ایسی روشنی نکلنے لگی کہ تمام لوگ آ کر شکایت کرنے کے لیے گئے, اے دائی حلیمہ اتنا تیل کیوں جلاتی ہے, اتنے چراغ کیوں جلاتی ہے, اتنا خستہ حالی کا زمانہ ہے, مہنگائی کا زمانہ ہے, کیوں جلا رہی ہے؟ تو دائی حلیمہ فرماتی ہیں قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا, جب سے یہ مکے والے بچے کو لائی ہوں آج کو 3 دن ہونے آئے ہیں, میں نے ایک چراغ بھی نہیں جلایا. یہ بچے کے جسم سے ایسا نور نکلتا ہے کہ میرے گھر کے کونے کونوں کو پھوڑ پھوڑ کر باہر نکلتا ہے. وہ ایسا نورانی چہرہ تھا. غوث پاک ممبر پر بیٹھے ہیں کہ حضور تشریف لائے, کہا میرے بیٹے بول, کیوں خاموش بیٹا ہے؟ کہا اے میرے جد, اے میرے دادا جان, اے میرے دادا جان, کیا بولوں,
میں ہوں اجمی، یہ سارے ہیں عربی، میں فارس کا رہنے والا، یہ سب عرب کے رہنے والے. ان کے سامنے حالانکہ وہ جید اور محدث و مفسر بھی تھے، لیکن یا جدی میں ان کے سامنے کس طرح خطاب کروں؟ تو حضور نے مسکرا کر فرمایا اے عبد القادر زبان تو کھول، زبان تو کھول. غوث پاک سب کو پیالہ پلانے والے، یہ پیالہ ان کو پلایا جا رہا ہے، براہ راست غوث پاک کو پیالہ پلایا جا رہا ہے. یہ واقعات بحجۃ الاسراء کے اندر روایت بھی ہے کہ میرے آقا نے کہا منہ کھول، منہ کھولا تو 7 مرتبہ حضور نے اپنا لعاب دہن عطا فرمایا اور کہا بیٹے اب بول. سرکار نکل گئے، پھر بھی غوث پاک خاموش بیٹھے رہے، کیونکہ شہر سے خیرات ملی تھی، اب دروازے سے بھی ملنا تھا. شہر سے خیرات ملی تھی، اب دروازے سے بھی ملنا ہے، کیونکہ میرے مولا کائنات کا فرمان ہے اے لوگوں، نبی سے ایک بار ملنے کے لیے علی سے 2 بار ملنا پڑے گا. اور میرے آقا نے فرمایا ہے علی، پورے زمانے کو تیرے در سے خیرات تقسیم ہوتی ہے. کیا فرمایا؟ اے علی تیرے در سے خیرات زمانے کو تقسیم ہوتی ہے. اب علی نہیں دے گے تو زمانہ کہیں تانا نہ دے کہ علی کے بنا ہی غوث پاک کو عظمت مل گئی. غوث پاک خاموش رہے، بولنے کچھ بولا نہیں. اتنے میں پھر مولا کائنات تشریف لائے، کہا بیٹا کیوں نہیں بولتا؟ کہا جدی وہی مسئلہ کہ وہ عربی ہے میں اجمی ہوں. تو کہا منہ کھول، تو منہ کھولا گیا. تو ان کے منہ کے اندر پھر مولا کائنات نے 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا. کتنے مرتبہ؟ 6 مرتبہ لعاب دہن ڈالا. تو کہا بیٹا اب بول. بول کر نکل گئے. اس دن جو غوث پاک نے خطاب فرمایا، اس دن جو خطاب فرمایا کہ غوث پاک کا خطاب جو پہلا خطاب تھا، کم سے کم 40 لوگوں کی موت ہو گئی، بے شمار لوگ بے ہوش ہو گئے، اور جتنے لوگوں کو سنبھالنے کی تاثرات تھیں وہ آ کر عالم و فاضل بن کر نکلنے لگے. ابھی یہ جو مولا کائنات کا جو مسئلہ تھا نا 6 اور 7، حضور نے 7 مرتبہ لعاب ڈالا غوث پاک کو، اور مولا علی نے 6 مرتبہ ڈالا. یہ 6 اور 4 7 ملتے ہیں 14 13 میں ایک کو ضرب دے کر کہیں 3 اور 1 کتنے ہوئے؟ 4. جو بزرگان دین فرماتے ہیں یہ 4 علوم جو شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت ہے، ان 4 علوم کا مجموعہ غوث پاک کو پیالہ پلایا جاتا ہے. یہ غوث پاک کو عنایت غوث پاک کو عطا کی گئی. معزز سامنے کرام، یہ ہنر تھا غوث پاک کا. اور ایک مرتبہ کیا تھا، غوث پاک علیہ الرحمہ بیٹھ کر نصیحت کر رہے تھے، واعظ و نصیحت. پہلے جامعہ مسجد جو تھی نا بغداد کی، وہاں بیان دے رہے تھے. آج بھی الحمدللہ وہ مسجد موجود ہے. وہ مسجد میں بیان چل رہا تھا غوث پاک کا. اب لوگوں کا اتنا ہجوم ہوا نا بھائی، اتنا ہجوم کہ غوث پاک کو مریدوں نے آ کے کہا حضور لوگوں کے لیے جگہ نہیں ہے. تو غوث پاک نے کہا چلو عیدگاہ میں شفٹ کرو. عیدگاہ میں تقریر چلنے لگی. جب عیدگاہ بھی لوگوں کو جمع کرنے میں، لوگوں کو بٹھانے میں عیدگاہ کی جگہ بھی کم ہونے لگی نا، تو غوث پاک نے ایک بڑے میدان کا حصہ جو ہوتا ہے نا خطہ، اس کو منتخب فرمایا، وہاں جا کر بیٹھے بیان دینے لگے. تو غوث پاک بیان دے رہے تھے. اور غوث پاک کی زندگی کرامت کیا تھی معلوم ہے؟ اس زمانے میں تو مائک نہیں تھے. 1.5 2-3 لاکھ کا مجمع ہے، مائک نہ ہو تو بیان کیسے جائے؟ کیسے سنائیں گے بیان؟ نماز کے لیے تو خیر مسئلہ ہے کہ ثانی اماموں کو رکھا جاتا ہے تکرار کے لیے، لیکن بیان کیسے دے؟ تو غوث پاک کی ایک زندگی کرامت یہ تھی کہ وہ جب بیان دیتے تھے، سامنے صف میں بیٹھ کر سننے والا جتنی آواز ان کی سنتا تھا، آخری صف میں بیٹھنے والا بھی اتنی آواز سنتا تھا. یہ غوث پاک کی کرامت ہے. سمجھ شریف میں جی الحمدللہ ثم الحمدللہ. غوث پاک بیٹھ کر تقریر دے رہے تھے، اتنے میں چھم 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 بارش شروع ہوئی. کیا ہوئی؟ بارش. اتنی بارش نازل ہوئی. غوث پاک خاموش ہو گئے اور تقریر کرنے لگے. لیکن غوث پاک کی تقریر جو ہے نا اس شان کی حامل تھی کہ کسی کی جرت نہیں تھی بیچ میں سے اٹھ کر چلے جائے. یہ غوث پاک کی شان. بیٹھے ہیں غوث پاک اور صرف 2 لفظ کہے، کچھ بھی نہیں. کہا اے اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، میں نے ان سارے لوگوں کو میری واہ واہ کے لیے اکٹھے نہیں کیے. یہ سارے لوگ
کو اگر سے میں میرے لیے اکٹھے کیا ہے تو تو ان کو بھگا دے، اگر سے نہیں میں نے میرے لیے یہ اکٹھے نہیں کیے تو بھی تیری مرضی۔ اتنا کہنا تھا نا، جو بارش برس رہی تھی بس بارش بند ہو گئی، پورے بغداد میں بارش پڑ رہی تھی لیکن غوث پاک کی مجلس میں بارش کا ایک خطرہ نہیں تھا۔ معزز سامعین کرام، غوث پاک کی شان ایسی ہی نہیں ہے، بڑے شانوں کے حامل ہیں۔ جب وہ تدریس کے مقام پہ آ جاتے ہیں نا، سب کو لاجواب کر دیتے ہیں غوث پاک۔ ایک مرتبہ تدریس غوث پاک کی ایک عادت کریمہ ہے، بڑی عادت کریمہ۔ ایک عورت آئی غوث پاک کی بارگاہ میں، یہ بڑی پیاری باتیں ہیں، میں کبھی بھی بچوں کو بتاتا ہوں اور مجھے بھی یہ باتوں کا بڑا شوق ہوتا ہے۔ غوث پاک کی ایک عجیب کیفیت ہے۔ ایک ماں آئی، کہنے لگی حضور مجھے اولاد نہیں ہے، میرے سارے بچے مر جاتے ہیں۔ تو ایک بچہ ہوا تھا، وہ بچے پیدا ہوتے ہی مر جاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے غوث پاک کی زندگی کرامت ہے۔ کیا ہے؟ زندگی کرامت۔ جو غوث پاک سے اس دن جا کر ملاقات کر لیتا، اس دن اس کو موت نہیں آتی تھی۔ سن رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سن رہے ہیں یا ٹائم زیادہ ہو گیا کہ نیند آ رہی ہے؟ سن رہے ہیں؟ غوث پاک کی ایک زندگی کرامت کیا تھی معلوم ہے؟ جو غوث پاک سے اس دن جا کر ملاقات کر لیتا، اس دن اس کو موت نہیں آتی تھی، موت نہیں آتی۔ اب ایک عورت تھی کہ ہر دن بیٹے کو اپنے لے کر آتی تھی، کیونکہ بہت سے بیٹے پیدا ہو کر مر گئے۔ جب اس کو ایک بات پتہ چلی تو چپکے چپکے آ کر غوث پاک کی بارگاہ میں اپنے بچے کو لاتی تھی، تاکہ ایک بیٹا ہے اللہ نے دیا ہے، اس کو بچا لو۔ ضمانت لینے بیٹے کی زندگی کی دربار غوثیہ میں آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ جب آئی نا غوث پاک کی بارگاہ میں، ملاقات کراتی تھی جاتی تھی، ملاقات کراتی تھی جاتی تھی۔ ایک دن ہوا، کیا ہوا؟ ایک دن اللہ کی شان، اللہ کی مرضی کیا ہے معلوم، آ کر ملاقات بھی کرائی، غوث پاک نے اپنا دست بھی پھرایا، وہ گھر کو چل گئی، بچہ مر گیا۔ اب اس کا عقیدہ دیکھیے، میں اسی لیے عورتوں کو کہتا ہوں، عقیدے میں عورتوں کے آگے کوئی بڑھ نہیں سکتا، اچھے میں ہو یا برے میں۔ عورت جب اچھے عقیدہ رکھتی ہے نا تو اس سے بڑی وقت کی رابعہ بصری بن جاتی ہے۔ وقت کی رابعہ بصری یہ عورتوں کا مقام ہے۔ اب اس کا عقیدہ، وہ مر گیا اس لیے وہ پریشان نہیں ہے، وہ کہنے لگے اے اللہ، آج غوث پاک سے مل کے آیا تھا، مر کیسے سکتا ہے؟ کیا لفظ تھے اس کی ماں کے؟ اے اللہ، غوث پاک سے مل کے آیا تھا، مر کیسے سکتا ہے؟ اٹھائی اپنے بچے کو، پلو ڈالی، غوث پاک کی بارگاہ میں گئی۔ تو غوث پاک کا ایک عجیب منظر تھا کہ غوث پاک جب مدرسے میں تدریس کرتے تھے نا، پڑھاتے تھے بچوں کو، تو جب موج میں آ جاتے تھے نا غوث پاک، ان کی کیفیت میں آ جاتے نا، موج میں، مزے میں آ جاتے، تو کہتے مر جاؤ، تو پورے بچے مر جاتے۔ کیا فرماتے غوث پاک؟ مر جاؤ، تو سارے بچے مدرسے میں جتنے پڑھتے ہیں نا سب مر جاتے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد غوث پاک کا جلال کم ہوتا تو بولتے اٹھو، تو سارے پھر زندہ ہو جاتے۔ اب یہ جب گئی نا مدرسے میں حضور غوث پاک کے، تو یہی منظر چل رہا تھا، غوث پاک نے کہا مر جاؤ، تو لے جا کر اپنے بچے کو بھی سلا دی ان مردوں کے ساتھ، ان بچوں کے ساتھ اپنے بچے کو بھی سلا دی۔ جب کہیں گے غوث پاک اٹھ جاؤ تو میرا بچہ بھی اٹھ جائے گا۔ عقیدہ دیکھیے، سبحان اللہ، کیا محبت دیکھیے غوث پاک کے اوپر، اس کا عقیدہ، وہ ایمان دیکھیے۔ مرید تھی، آج کل کے مریدوں کی طرح نہیں، مرشد کیا تو دیے تو مرشد، نہیں دیے تو صاحب ہی نہیں، صاحبہ بولے تو کیا کہ دینا، میں بولے تمہیں کہ صاحبہ، جبکہ مریداں الگ تھے، اپنی ساری دولت بھی کم لٹا کر مرشد پر کہتے ہیں اے مرشد ہم سے تھوڑا بھی حق ادا نہیں ہو سکا۔ آج کے مریداں تو مریداں بنتے سے صاحبہ میں لے لیں، اب نہیں کہا تو دوسرے مرشد کو تلاش کرتے ہیں۔ معزز حاضر میرے اسلامی ہے، جب رکھا نا غوث پاک تھوڑی دیر کے بعد میں اٹھ جاؤ، اللہ کی شان کیا ہے، سارے بچے اٹھ گئے، وہ بچہ نہیں اٹھا، دیکھتے ہی رو پڑی، غوث پاک کی نظر پڑی، کہا حضور یہ بچہ میرا کیوں نہیں اٹھا؟ تو کہا یہ میرے مرنے سے نہیں مرا، میرے کہنے سے مرتا تو میرے کہنے سے اٹھتا بھی۔
تو وہ سامان نہیں سکی، غوث پاک کے قدموں میں گر گئی اور زاروں خطا رونے لگی، حضور آج آیا تھا، میرا ایک ہی بچہ تھا، اس کو آج ضمانت زندگی کی لینے کے لیے ہر دن تمہارے پاس آتی تھی، حضور آج آپ سے مل کے گیا تھا، مر کیسے سکتا ہے؟ آج آپ سے آ کر ملاقات کر کے گیا تھا تو مر کیسے سکتا ہے؟ اس کی وہ حیرت اور اس کی جو عقیدہ تھا، غوث پاک کو اس عقیدے پر جلال آیا اور غوث پاک اس ممبر سے اٹھے اور ہوا میں 2 مرتبہ اس ہاتھ مارا، بچہ زندہ ہو گیا، سبحان اللہ، بچہ زندہ ہو گیا، اور وہ ماں اپنے پلوں سے اپنے آنسو پوچھی اور اپنے بچے کو محبت سے پیار کر کر اپنے گھر لے گئی۔ سارے مرید پریشان ہو گئے۔ اب غوث پاک کی جلالت ایسی تھی کہ بہت مرید کسی کی ہمت نہیں تھی غوث پاک کو کچھ کہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب غوث پاک جمال میں آئے، بچوں کی تدریس کرنے لگے، پھر پوچھنے لگے حضور یہ کیا تھا کہ آپ نے ہوا میں ہاتھ مارا اور بچے زندہ ہو گئے؟ تو عبد القادی فرماتے ہیں غوث پاک کہ لوگوں مجھے اس عورت کی اس عقیدے پر مجھے ترس آ گیا۔ کیسا ترس آ گیا؟ اس کی عقیدہ کیا تھا کہ وہ کہتی تھی حضور مل کے گیا تھا، کیسے مر سکتا ہے؟ اس کا عقیدہ کیا تھا؟ جب وہ عورت کہہ رہی تھی تو میں نے آسمان پہ نظر رکھا تو اسی وقت اسرائیل علیہ السلام سارے جہانوں سے لوگوں کی روحوں کو قبض کر کر آسمان کی طرف پرواز ہو رہے تھے، تو میں فوراً اٹھ کر ان کے ہاتھ کو پکڑ کر جھٹکا، اس ماں کے صدقے میں، اس کے ایک بچے کو زندہ کرنے کے صدقے میں جتنے سارے آج مر گئے تھے دنیا میں، سارے بچے زندہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ معزز سامعین کرام، یہ غوث پاک، اس پر بھی بہت سے لوگوں کو اعتراض، ارے کیا ہے رے بھائی، اللہ موت دیا تو غوث پاک زندہ کر رہے تھے۔ ارے عقل کے اندھے، پہلے عقیدہ قرآن سے سیکھ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ اے اللہ تو مردے کیسے جلاتا ہے؟ مردے کس طرح جلاتا؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا کیا ابراہیم تجھے بھروسہ نہیں ہے؟ کہا اللہ تجھ پر مجھے پورا توکل ہے، لیکن دل کی تسلی کے لیے پوچھ رہا ہوں۔ یہ الفاظ قرآن کے ہیں، فرمایا دل کی تسلی کے لیے۔ تو اللہ نے کہا چل 4 جانور لے، 4 جانور لے، اس کو ذبح کر، اس کو کاٹ، خیمہ کر اور اس کو مکس کر دے اور دونوں پہاڑوں پہ ذرا ذرا ڈال دیا۔ آ کر اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ سے ابراہیم کا سوال کیا تھا ذرا سوچئے۔ اللہ نے ہم عقل سے دیا، سننے کو بھیجا، اللہ کہا تھا ٹینشن لینا ہو، وہاں بڑے کو بتا نہیں بھیجا، کئی کرو خالی بڑے کا گوشت کھانے میں چلا کنسنٹ، ان کے کام اچھو بڑے بڑے کھاتے ہو، مجیدہ میں پڑھ کو لیڑتے ہو، جو رونق کو بچے نہ کو جینا نہ کو سمجھا نہ کو، گلیان کے لمبائی گواں کی لمبائی، دین کی تبلیغ کرنے جاتی ہے، تمہاری خبر گاؤں میں دیکھو رہے وہاں پہلے ہمارا الحمدللہ سننے کو بھیجا اللہ کا تھا، کیوں بولے تو اس کی ایک دلیل بھی میں پیش کرا۔ بھیجا جانوروں کو بھی ہدا، دیکھیں آپ میں معلوم کیا ماں بکرے کا بھیجا اتنا مزے سے کھاتی نا ہے، نہیں ہے بکرے بھیجا تھا، ہم کو بھی ہدا، جانوروں کو بھیجا تھا، لیکن عقل نہیں تھی۔ اب بولیں گے صاحب بھیجا کیا عقل کیا؟ تو یاد رکھیں عقل نور ہے۔ کیا ہے؟ نور۔ وہ اللہ تعالیٰ کسی کو کم کسی کو زیادہ دیتا ہے، کیا سمجھ میں؟ ان کو وہ خری سے کئی بار نور کچھ مانتے ہیں، ہمیں نور والے نبی کو نور البشر مانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو عقل سلیم زیادہ دیتا ہے۔ بھیجا سب کو ہوتا، عقل ہر کسی کو نہیں ہوتی۔ اب ان لوگوں کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بولا قرآن میں، ابراہیم کا سوال کیا تھا؟ سوال بھی قرآن میں ہے، جواب بھی قرآن میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا پوچھے؟ اللہ تو کیسا زندہ کرتا پوچھے۔ اب اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود زندہ کر کے بول دکھا دے سکتا تھا، اے ابراہیم تو ذبح کر جانا، دیکھ اب نامہ لے کے اللہ پکارا، کبے اڑ جا، مور اڑ جا، کبوتر اڑ جا، بانس اڑ جا۔ جب اللہ نامہ لے لے کے اٹھایا تو اڑ جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب مکمل ہو گیا، ہو جاتا نہیں ہو جاتا۔ قرآن میں ایک اور ذکر ہے، حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، وہ بھی نکلے، ان کا بھی ایک سوال تھا، مارنے کے بعد کیسے اٹھاتا تھا؟ تو انہوں گئے غار میں سو گئے، نیند لگ گئی، 100 سال کے بعد اٹھے،
کتنے سال کے بعد؟ 100 سال کے بعد ان کے ہاتھ میں کیا تھا؟ سالن، مچھی کا سالن، جو کی روٹی تھی ایک روایت کے مطابق، اور کھجوروں کا شربت تھا. سو گئے، نیند میں سے اٹھے، اٹھنے کے بعد بولے، اللہ پوچھتا کتنے کو سویا؟ معلوم کیا؟ اللہ آدھا دن سویا تو زیادہ زیادہ ایک دن سویا تو 100 سال سویا تو وہ تھا. 100 سال. اب 100 سال کیسے سوئے؟ اب دیکھ تیرا جو گھدا تھا، دیکھ کیسی حالت ہو گئی، پورے ہٹیا بوسیدہ ہو گئی. اب اللہ بولتا ہے اٹھ، تو گھدے کے اندر سے باریک باریک تنکے زمین میں سے آئے، وہ جا کر رکا منے، پھر ہڈیاں جوڑے، پھر چمڑا چڑھیا، پھر گوشت چڑھیا، سب چڑھ کے گھوڑا کھڑا ہو گیا، گھدا کھڑا ہو گیا اور زندہ ہو گیا. اب اللہ یہاں عزیر علیہ السلام کیا پوچھے، اللہ تو کیسا مردے کو زندہ کرتا؟ تو اللہ تعالیٰ دکھایا گھدے کو زندہ کر کے. تو اللہ ابراہیم کو بھی ایک بول سکتا تھا. عزیر علیہ السلام ابراہیم کے بعد آئے، پہلے نہیں. عزیر کو جس طرح ابراہیم کو بولے اس طرح بول کے دکھا دیتا ہے، عزیر تو بول کیا ہے گھدے زندہ ہو جا، تو زندہ ہو جاتا. لیکن وہاں عزیر کو نہیں بولا کہ تم بولو، خود خدا گدھے کو زندہ کر کے بتا رہا ہے کہ مردوں کو میں کس طرح زندہ کرتا ہوں. لیکن جب ابراہیم کی بات آئی تو کہا اے ابراہیم میں کیا زندہ کروں، میں تو زندہ ہی کرتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. اے ابراہیم تو زندہ کر، اے ابراہیم تو زندہ کر. کیونکہ زمانے والوں کو یہ معلوم ہو جائے اللہ تعالیٰ جسے اختیار دیتا ہے وہ بھی چاہے تو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، وہ بھی چاہے مردوں کو زندہ کر سکتا ہے. اب ایک چھوٹی سوچنے والی بات، عزیر علیہ السلام اسحاق کی اولاد سے ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی کے بچے، ان کی شاخ وہاں الگ ہو گئی، ان کے پیٹ سے 50 اور 5000 پیغمبر آئے. اسماعیل علیہ السلام سے کوئی پیغمبر آیا نہیں، ہمارے نبی چاہے. تو ابراہیم سے ایک کام کرا کے اللہ بتا رہا ہے اے ابراہیم 5ویں صدی میں ایک عبد القادر آنے والا ہے تاکہ اس وہ مردوں کو زندہ کرے گا. لوگ قیامت کی صبح تک اعتراض کرنے والے آئیں گے اور کہیں گے اللہ مارنے اور جلانے پر قادر ہے، عبد القادر کیسے جلا سکتا ہے؟ تو اے ابراہیم تو زندہ کر. تو ابراہیم نے کہا اے فلاں دن فلاں آجا، اے فلاں آجا، اے فلاں آجا. تو آسمانوں میں گوشت اڑتا گیا، وہ پرندہ صحیح سالم بن کر ابراہیم کے قدموں میں آتا رہا. اور اللہ نے قیامت کی صبح تک تمام معتزلیوں کو کمر کی ہڈی توڑ کر فرمایا لوگوں میں تو خدا ہوں، خدا میں تو مردوں کو زندہ کرنے کا اختیار تو مجھے ہے، لیکن جس بندے کو میں اختیار دے دیتا ہوں وہ عبد القادر بھی مردوں کو زندہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سامنے کرام کبھی بھی زندگی میں یاد رکھیں، قرآن کی نص قطعی کے ساتھ ثابت ہے ابراہیم نے آواز دی مردہ زندہ ہو گئے. ابراہیم مردے کو زندہ کیے. میں نے کہا عقل کے اندھے، اب اللہ کے کہنے سے مردہ زندہ ہوتا تو ابراہیم خدا تھے کیا؟ تو کیسے؟ قرآن میں تیرا رب کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم تو بلا کہ وہ زندہ ہوں گے. ابراہیم بلاتے رہے، وہ پرندہ زندہ ہو کر ابراہیم کے قدموں میں آتا رہا. اللہ نے تیرے سوال کا جواب ایسا دیا ہے کہ قیامت کی صبح تک صرف پٹک کر بھی مر جائے گا تو اللہ کے اس جواب کا کوئی دوسرا ثانی نہیں لا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل سنت و جماعت کا بانی ہے. اللہ عاشقان رسول کا سایہ فکر کرنے والا ہے. اللہ بھی سب سے بڑا عاشق رسول ہے. اللہ بھی حضور کا عشق کرنے والا ہے، اور حضور سے عشق کرنا ہمیں اللہ سکھاتا ہے. اور تو کہتا ہے کہ ولیوں کے پاس جانا جائز نہیں، چل تیرا قرآن اٹھا کر دیکھ. اللہ تعالیٰ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ. تو کہتا ہے وسیلہ نہیں لینا، تو قرآن کہتا ہے وسیلے کو پکڑو. اب ہم قرآن کی سنیں کہ تیری سنیں؟ اب بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، سورہ بقرہ کی وہ آیت نمبر 73 انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ، یہ آیت لے لے بات ہے. اب یہ مہینہ آیا تو پیٹ میں درد شروع ہو جاتے سب کو، لوٹ لوٹ کو پیٹا میں ایسا درد ہوتا ہرنے آگے سمجھ مائیں گے. لیکن ہمیں بھی ڈاکٹر ہے، ہرنے کا آپریشن کرنا ہمیں اچھا آتا. کیوں؟ اب یہ آیت ملے گا 21 آیت ملتی ان کی صورتاں کو. قرآن میں 6000 چلر آیت ہیں، وہ سے بھی دکھتے رہے ہمارے خلاف کیا ہے کہ وہ دکھتی. میں کہا بھائی چل مناظرے کی بات چھوڑ،
میرے پاس بھی دلائل واللہ کے ہے، تو بھی کوسے کا اٹپٹا دلائل لے لے کہتا یہودیاں کے اوپر عیسائی کے اوپر ہے، سو یہ سب نکو ہمیں صحیح کی تو صحیح کی، دو باتوں میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں حضور کی شان بتانے کے واسطے قرآن کی آیتیں تلاش کری تو حضور کی گستاخی دکھانے کے واسطے قرآن کی آیتیں تلاش کر رہا، اب اس میں فیصلہ ہو گیا تو حضور سے، حضور کے اوپر کس طرح کا انداز رکھ رہا ہے اور ہم حضور سے کس طرح کی محبت رکھ رہے ہیں، بس ختم، فیصلہ ہو گیا۔ تو کبھی کتاب کیا واسطے کھولتا، سنیا کو نیچا دکھانا، فاتحہ کہاں ہے، فاتحہ حرام ہے، میلاد النبی حرام ہے، وہ حرام یہ حرام، تیرے دماغ کا کچرا قرآن میں دیکھنے کے واسطے دیکھتا تھا، اب ہر سمجھ میں آ گیا تو جہنمی بول۔ لیکن جب بھی ہم لوگ قرآن کھولتے ہیں مصطفیٰ کی شان بیان کرنے کے لیے دیکھتے ہیں، اولیاء اللہ کی شان کے لیے قرآن کھولتے ہیں، اور اللہ کے بتائے ہوئے سچے راستوں کی تلاش کے لیے قرآن کھولتے ہیں۔ اب اسی میں معلوم ہو گیا نا کہ کون وفادار ہے کون غدار۔ معاذ السلام علیکم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرمائے انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے حرام فرما دیا میت کا، مردہ کا کھانا، والدم اور خون کا کھانا، ولحم الخنزیر اور کالے جانور کو کھانا، خنزیر سور کا گوشت کھانا بھی حرام ہے۔ پھر فرمایا کیا، وما اور جو ہے اہلا اس میں اس پر لغیر اللہ جو غیر پر پکارا گیا، وہ جانور جو غیر اللہ پر پکارا گیا وہ حرام ہے۔ اب اسے میں کیا کرتی مانو، سامنے کی آیت سو کٹھے نہیں، پیچھے کی آیت میں گڑبڑ، ان کی زندگی پوری گڑبڑی۔ کیوں معلوم، بخاری شریف ہے حدیث، قرآن کے بعد عالم اسلام کے نزدیک سب سے بڑا درجہ بخاری شریف کا، سب سے بڑا درجہ بخاری شریف قرآن کے بعد۔ وہ بخاری شریف میں کیا کری معلوم ہو، کون بڑے داڑا والے، لیکن میں خبیث کے داڑے ہاتھ سوال یہ لمبے لمبے داڑے کیا کرے معلوم، 360 پر 5 حدیثاں نکالا لے بخاری میں سے، 70 پر 3 باب بولے تو چاپٹرز۔ میں آپ کو مثال دوں، یہ جو عنوان ہے فصل فی انہم امان و نجات لامتی، یہاں لکھو ہے، یعنی اہل بیت امت محمدیہ کے لیے نجات کا ذریعہ اور امن کا ذریعہ ہے۔ یہ جو اوپر دکھ رہا نا ٹائٹل، اسے کہتے ہیں باب۔ کیا کہتے ہیں، باب۔ باب کا معنی عربی کے اندر دروازہ۔ اس میں ٹائٹل کیا لکھے، اہل بیت اطہار امت کے لیے نجات کا اور امن کا ذریعہ ہے۔ تو یہاں ایک اوپر ٹائٹل لکھتا ہے، اس کے اندر جتنے بھی حدیث آئیں اس کے تعلق سے کیسا نجات ہے، بعض روایتوں میں امن کے بارے میں، بعض روایتوں میں نجات کے بارے میں، جو حدیث آئیں گے پورے اس میں نوٹ کریں۔ تو ویسے بابا 70 پر 3 بابا بخاری سے نکالنا، کتنے 70 پر 3 بابا، وہ سب کیلکولیشن کرے تو 360 پر 5 حدیثاں نکالنا ہے۔ کیا کرے معلوم، بخاری شریف صحیح العین بخاری بول کو نکالے۔ اب میں بیان میں آیت بخاری کا حوالہ دیکھو بیان کرتے میں، دیکھو بھائی تمہارا سایہ مانگا بخاری میں ہے، بولتی کہاں ہے بخاری میں، تمہیں بولا ارے حولے تمہیں بنے سے بخاری نہیں، جو 1400 جو آپ 1300 سال پہلے سے ہے وہ بخاری لے لے معلوم۔ کئی کو وہ حدیثاں کہیں نکالے، ان کو پیٹ میں درد کہیں لے گیا وہ حدیثاں سے، اس میں اہل بیت صاحبہ کا ذکر ہے، امام حسین کا ذکر ہے، امام حسین حسنین کرمین کی شان ہے، فاطمہ زہرا کی شان ہے، مولا کائنات کی شان ہے، اولیاء اللہ کی شان ہے، حضور کی شان ہے، وہ حدیث سب نکال دو۔ کہاں تک دیکھو نا مداخلت، ان کا بس چلا تو قرآن میں بھی آیا تھا بدلا دن۔ اب دیکھو یہاں بھی گڑبڑ کرنے کا بدتر ہے، اب قرآن میں بتا سکتے ہیں کتنے کی حافظہ کے سینہ میں ہے قرآن، تو کیا کرو ترجمہ بدلاؤ۔ اچھا کیا لے گئے، وما غیر اللہ کے نام سے کاٹا سو جانور حرام، جانور کو لے لگا نہیں تھا، کیا ہے جانور لے لگا اسے کھڑا کرے، غیر اللہ کے نام سے کاٹنا حرام۔ تمہیں گیارہویں میں کاٹتے ہیں نہیں غوث پاک کے نام سے، حرام۔ گیارہویں کھانا کھاتے ہیں، حرام۔ اب اس میں کیا لے لگا دینو، وما سے مراد مفسرین اکرام فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر، تفسیر خازن،
بے شمار تفاسیر کے اندر یہ آیت، یہ اس کی تفاسیر کے اندر یہ معنی موجود ہے، وما سے مراد حالت ذبیحہ، اللہ کے نام کے بغیر کسی اور کا نام لے کر کاٹنا، یہ حرام ہے۔ سمجھ میں آیا؟ وہ زمانے میں کیا کرتے تھے جہالت میں، عزا کے نام سے، منات کے نام سے، لات کے نام سے بول کر ذبح کرتے تھے، کاٹے سچ اس کا خون لے کو بتوں کو لیپتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اسے حرام بولا۔ اب انہوں کیا کرے، ہم سب کو حرام بولا۔ وما سے مراد حالت ذبیحہ مراد ہے، حالت ذبیحہ، تو انہوں ماں سے مراد کیا ہے، جو تو لے دی، جو بولے تو جس پر بھی اللہ کا نام غیر اللہ کا نام لیا وہ حرام کرتے۔ 11ویں کا کھانا حرام، 12ویں کا کھانا حرام، محرم کا شربت حرام، فاتحہ کا کھانا حرام، تبرک کا کھانا حرام، کنڈے کھانا حرام، سب لسٹ، لمبی لسٹ ریڈی کر دی۔ عقل کی بات، چل بھائی تو بولے سکا، ہمارے تفسیرہ نہ کو، ہمارے باتاں نہ کو، ماں سے مراد جو لیتا ہے، اچھا جوچ لے، ہمارے 11ویں کا کھانا بھی حرام، تھوڑی دیر کے بعد سے مان لیں گے، الحمد 11ویں کا کھانا حرام۔ تو جو مانا لیتا ہے نا، ماں سے مراد جو سے مراد سبھی ہے نا، 11ویں کا کھانا حرام، سب حرام نا۔ تو میں بولیں گے میرے بھائی جو حرام ہے نہیں گیا تو سن، تو قربانی کا جانور خریدتا نہیں لیتا، الحمدللہ 2 قربانیاں دیتی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہاں سے لے لے گا تھا؟ سنتے میں سے لے لے گا، کہاں رکھتا؟ گھر کو نہ رکھتی بھائی، کہاں کی گئی کو رکھتی، اچھا گھر کا نہیں بنے، پانی بھرایا، چارہ کھلایا، اتنے میں اس کا دوست آیا، اس کے ساتھ اس کا دوست آیا، بولے کس کا بھائی ہے بکرے زبردست دیتی ہیں، بولتے میں کریم اللہ کے، میں پیچھے تھا، بولے حرام، بکرا چھوڑ ڈال۔ کیا ہوا صاحب، کہیں کو حرام ہو گیا؟ تیرا دوست بکرے کے اوپر تیرا غیر اللہ نہیں، تو تیرا نام لگایا، حرام ہو گیا۔ تو نے کیا بولا؟ سو جس چیز پر غیر اللہ کا نام لگ جاتا ہے وہ حرام ہے، حرام ہو گئی۔ اچھا غیر اللہ کے نام لگ جانے حرام ہو جاتا، تو بولا نا اچھا بھائی ماشاءاللہ بڑا ڈیکوریشن کرے شادی خانے کو، خوشبو بڑھاتی ہے، بریانی اخنی پڑے سکتا ہے، کیا ہے بھائی آج ولیمہ، اچھا کب بھائی؟ صبح میں نکاح ہویا، دفعہ میں ولیمہ، کیا ہے رے بھائی، بھیکار ہے ایک نمبر کے، اللہ سے ولیمہ کرنے کی بھی طاقت ہے، بچی والا بھی بولتی ملنے کلی ہے، کتنے بڑے مکھاں دیکھو۔ الحمدللہ ہمارے کو میں ایک بار ختم ہو گیا، شروع میں کیا کی کرنے گئے، الحمدللہ بہت کرنا صاحب ایسے چل رہا ہے، یہ سب بھی پنچالا، یہ کھانا زبردست ہے، کون پکائے، کس کا کھانا؟ رحمان بھائی کے ولیمے کا، بولے حرام کھانا نہیں کون بھی، کیا رے بھائی نام لگ گیا غیر اللہ کا، تو اللہ کہہ دو بھی کہیں وہ حرام کھانا نہیں کون چھینا نہیں، کیا ہو گیا مولانا، کیا ہو گیا؟ نہیں بھائی تو بولیا نہیں، جس پر بھی اللہ کا غیر اللہ کا نام لگا تو وہ حرام بول کے نہیں کھا سکتے، ولیمہ کا جائز ہے، تو اللہ نعوذ باللہ نہیں، استغفر اللہ، میں عبداللہ، تو ولیمے کا حرام نہیں ہوتا، تو پھر تو کون ہے غیر اللہ چنا ہو، تو تیرا نام لگ گیا، اس پہ حرام ہو گیا، نام لکھے، میں گیا نکے کو نام لکھتے ہوئے دفتر میں، عبداللہ کا نکاح کریم اللہ کی بیٹی سے، شبانہ بانو نام لکھتا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، شادی ہو گئی، نکاح پڑھا، سب کرے، گھر کو بیگم صاحبہ ہے، سب ہو گیا، سگیا کے گھر میں فنکشن پڑا، بیگم صاحبہ کو سکوٹر میں بٹھا لے گئے، شان سے ہاتھاں کو بلوزہ لگا کو، پاواں کو ساکساں پہنا کو، اوپر آ کو باری باری جالی لگا، الحمدللہ پردہ کرو بھائی، لیکن تماشا نہ کو بناؤ، الحمدللہ پردہ کرنا جائز ہے، بے شک کرو، بلا لے کر دور سے اب جا کر کون انہوں؟ عبداللہ کی جور، حرام، بیوی نکاح سے نکل گئی،
गैरुल्लाह का नाम लग गया ना, हो गया भाई। उन कौन? अल्लाह की बंदी नहीं भाई, तेरी जोर कैसी हुई? क्या सा है? बोले अक्ल के अंधे, तू जो के माना लाया तो तू खाना भी नहीं रहे, पानी भी पी सकता नहीं जिंदगी में। अब पानी ले लेगा, कहां का पानी? गिलास का, हराम। गिलास में कहां से आया? नल से, हराम। नल में कहां से आया? नदी से, हराम। डायरेक्ट अल्लाह दिया नहीं पानी लाता, अब्दुल्ला ले पानी पी, करीमुल्लाह पानी पी। मैं ये नामा कहीं बोले बोलते, वो ये नामा रखने का ना, पीर हानि पीर का गौसे पाक के नामा रखना नसीब ही नहीं मुझे। आशिका के नामा रखते ना, अल्लाह वाले ने क्या भाई, अल्लाह सीख लेती। तुम भी बोला खाजी को कहीं बुलाता है, अल्लाह को अल्लाह मुझे निकाह पढ़ा लो ना, दीन का मजाक बना रहे हैं। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, जो हराम का लफ्ज है वो हालत ज़बीहा का लफ्ज है। हालत ज़बीहा के अंदर अगर से, अब इसके बारे में एक हदीस नोट कर दो, मैं कुरान की आयत से साबित कर दिया कि गैरुल्लाह से मुराद हालत ज़बीहा। हम लोग कितना भी गौसे पाक से मोहब्बत होते, रसूलुल्लाह से मोहब्बत होते, ज़बा करते खुद रसूलुल्लाह के नाम से, गौसे पाक के नाम से बोलते हैं, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल कर काट नहीं। ये अकीदा हमारा काटने का भी इसी ने हमें थोड़े जगह छिलके हैं वो, तुम्हें कुर्बानी करे तो, तुम्हें जुबा करे तो हलाल होता नहीं कहते, इनू जुबा कर को खाता कहते। तो बोला बकरा ला कर रख ले डेली घर में, तू काट ले। अब एक जना क्या करे, मुझे ना कोई शिकायत करे, देखो जाया भाई साहब तू क्या करा रहे, तो एक बार देखा, दो बार देखा कहते, देखा तीन बार तू मेरे घर आना करे गोश्त लेने आया तो कुराड़ी लग खत्म तुम बोला क्या रे भाई, तो तू आना रे, इनू आया को जुबा करा तो छोटा कहते। मैं समझे काफरा है कौन तुम्हारा बात की सर्टिफिकेट? तू मुसलमान का तो साबित करा कुरान हदीस से देखेंगे, ये शिर्क वो हराम, ये शिर्क। अब मैं गिना दलाइल के बाद में आ गया तो बिद्दत बिद्दत हराम हराम बोलता है, तू सबसे बड़ी बिद्दत, तू रसूलुल्लाह के जमाने में था, तू था क्या भाई रसूलुल्लाह के जमाने में? हर वो चीज जो रसूल के जमाने में नहीं है, हर वो नई चीज बिद्दत है। अब तू कहा था रसूलुल्लाह के जमाने में तू बड़ी बिद्दत, तो अब पैदा हुआ है तो तू हराम है सबसे पहले, हमारा बोलता। फिर मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, हदीस शरीफ, अगर से किसी जानवर पर किसी गैर का नाम लगने से वो जानवर हराम होता है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, मेरे आका नामदार सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला शाबानुल मुअज़्ज़म में जो रात आती है शब बरात, उस दिन अल्लाह ताला मेरी उम्मत को किस तरह माफ करता है, उनके गुनाहों को किस तरह माफ करता है, उसकी मिसाल लेकर मेरे आका फरमाते हैं, बनी कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर अल्लाह मेरी उम्मत को माफ फरमा देता है। सुभान अल्लाह। क्या फरमाया? बनी कल्ब की बकरियां। बनी कल्ब एक बड़ा कबीला था और उनका बकरियां का बड़ा रेवड़, उनसे बड़ा रेवड़ किसके पास नहीं था बकरियां का, उतना बड़ा बकरियां का रेवड़ उनका। हुजूर मिसाल लेकर फरमाए, बनी कल्ब की बकरियां, उनके बालों के बराबर अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा देता है। तो अगर से कुरान से भी साबित हुआ हालत ज़बीहा, किसी गैर का नाम लिए तो वह हराम है। कोई सुन्नी कोई मुसलमान अल्लाह के नबी का नाम लेको भी नहीं काटता, बल्कि अल्लाह का नाम लेको काटता है। अब यह हदीस से किसी जानवर पर किसी का नाम लगने से हराम नहीं होता। अगर से हराम होता तो हुजूर कैसे फरमाते बनी कल्ब की बकरियां? तो हुजूर ने नाम लगाकर फरमा दिया, आए मेरे आशिकों डरना नहीं, मोहम्मद मुस्तफा तुम्हारे साथ खड़ा है। सुभान अल्लाह। आए मेरे आशिकों डरना नहीं, क्योंकि जितने चाहे जमाते हैं, जो जमात 70 साल में 6 नामा बदलाई, उनका की अकीदे पर मजबूत होती। हमें अहले सुन्नत वाले गर्दना भी कट जान दे, घर भी लुट जान दे, हमारी जबान और हमारा नाम वही है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें अता फरमाया। अहले सुन्नत व जमात हमारा नाम वही है। मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, आजकल एतराज़ात जमाने में बड़े बेशुमार एतराज़ात कर रहे हैं, लोगों को भटकाने की क्या कोशिश। अब यहाँ देखो नवे सिस्टम आते क्या क्या की अंगार लगाने के, नौजवान बच्चा को पकड़ते, ये चीज भगोड़े क्या मालूम। अब एक बच्चे को पकड़े, मासूम बच्चे को, ये है क्या कुरान में, वो है क्या कुरान में, उतना उसे कुरान का इल्म था तो उन्होंने भी साहेब बन को बैठा था। नहीं तुम्हारा को हिम्मत है, साहेबा है, और हम तब्दील करो। अभी बम्पर सा हमें बदले तो पूरा गांव बदलता। बोनस भाई तुम्हारा हमारे पीछे 1000 कितना बदल जाओ बदलाओ,
हमारे पास कई गुने आते हैं शैतान साहबांगा ने आता नहीं बल्कि हुजूर बोल को है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। साहबा के पास आता नहीं ओ भागती साहब आती है तो उधर आती गली में से भी आते नहीं। मैं मस्जिद को जाता था कल मस्जिद में जोहर पढ़ को 3 दिन पहले मस्जिद में से निकल के ऑफिस की तरफ जा रहा तो एक शैतान निकला सामने से मुझे देखता है। मैं तो बोला क्या देख हमें देखे तो तुम्हें जाती है तुम्हें देखे तो हमें जाते नहीं देखा बोला अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वाकई अल्लाह ताला वर्जिनल शैतान को नहीं दिखाया डुप्लीकेट नहीं तो भयंकर है तो वर्जिनल कैसा आता है। हमें आते से गली में भी आ सकते नहीं हम अल्लाह माफ करे अल्लाह उनको हिदायत दे। हमें दुआ आज करते भाई मैं बोला भाई आओ तुम्हारा क्या है कि मसला देखेंगे बात करेंगे दलाइल की बात करो। अब इन लोगों स्कॉलर्स यूट्यूब के मुसलमान आए हमारा बच्चा है इस्माइल इलेक्ट्रिशियन उन्हें एक नाम दिया है यूट्यूब मुस्लिम का। मैं बोला अमीर के बात सुन को बदला सवाला साहिबान बात सुन को बदला सवाला ये सब मुसलमान सुने भाई ये क्या यूट्यूब मुसलमान यूट्यूब के तो मुसलमान होने से मेरे आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कयामत के करीब ऐसे लोग आएंगे जो अपने दादा व अजदाद को गालियां देंगे। आज ये लोग सब ऐसा करते हैं। तबलीगी जमात का फितना अलग अहले हदीस का फितना अलग जमात इस्लामी का फितना अलग। ये लोग सब ईमाना के डाकुआ हैं जिस तरह डाकुआ माल को हमला करते हैं इन्होंने ईमानों को हमला करते हैं ईमानों को बोला अब क्या बोलते हैं हमें भी सुन्निया कहते हैं। इतने दिन से कहा गए थे सुन्निया को वो हाल का बात करते थे जमाने में अब इन्होंने सुन्निया बन गए हमें भी सुन्निया तुम्हें सुन्निया ने बात सुन होगे सदना तुम्हें क्या बोले तो फर्क पड़ता है। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन मजलिस इस्लाम या कभी भी याद रखें जमाने में अहकाम शरइया अमलिया ये सबसे पहले जरूरी है। अकायद भी हमारे लिए जरूरी है अकायद इस्लाम क्या है वो जानना जरूरी है। कहाँ गया मालिक कहाँ ये किताब मेरे तरफ से आप लोगों के लिए तोहफा है लेकिन मेरी एक गुजारिश है आप लोगों से जो मुकम्मल मुताला ये किताब का करती जिसे तेलुगु आता उन्होंने किताब साहब बांट के लिए फ्री का माल गुड का माल कुप्पा पाते सब लेना था क्यों बोले तो इसमें के चंद सवाल पूछते जितने जने किताबा लिए थे उनके नामा नोट होती मेरे पास और उन सबको कल जवाब देना होगा। ये जरूरतुल मुस्लिमीन किताब का क्या है ये बेहतरीन किताब है। इसके अंदर बेशुमार नमाज के मसाइल है वजू के मसाइल वजूल के मसाइल सब हैं लेकिन मैं सब में बारी बारी आपको एक एक चीज के बारे में आपको सबक देते रहता हूँ। मैं मेरी बच्चियां जो आई हैं किसी के पास पेपर पेन वगैरह है तो मैं उनको जिम्मेदारी देता हूँ कि जिसके पास भी ये किताब जाती है उनका नाम नोट करो। क्या नाम और मर्द हजरात जो लेते हैं उनके भी नाम हमारा बच्चा अब्दुल नोट कर लेगा। तो आरिफ है आरिफ करता है। माँ कौन कौन किसी किसी तेलुगु आता जरा हाथ उठाओ स्पीड है शर्मा ना को माँ कितना मैं देता हूँ मैं हाथ उठाओ क्या मैं सवाल तक तो उठे से वाले फिर चेक कर देंगे जरा देखेंगे मामा ये शुरू था ओके सबको आता है तेलुगु इनको आता है इनको आता है। अब उर्दू आते तो आ रहा है कितने जने हैं हाथ उठाओ हंसना हो वाकई हंसने तुम्हारा साया मत बैठ कर क्या शर्म कितने जने का आता उर्दू माशाल्लाह तेलुगु कितने जने का आता है उर्दू आता है माशाल्लाह। हमें जो दरसा शुरू करती है इंशाल्लाह इसमें सबको उर्दू सीखेंगे टेंशन नहीं सो हमारे घर का चाहिए कहीं डरना। माँ आपके बैकवा में एक जने उठो जिम्मेदार एक जने जिम्मेदार उठो कौन ये काम समझ सकती है क्या दो जने उठो जो पढ़ा लिखना भी जानती तो इसकी जिम्मेदारी है। आप में कौन तो उठती है तो ना मैं चुनूंगा तो चुन
साहब बैठे मैं सुन रही पहले सवाल हो जाने हाँ सुनो पूरे 5-6 दिन के सवाल एक ही बात से कहा तहज्जुद की नमाज के लिए सोना जरूरी है, होना जरूरी है कंपलसरी। नहीं सोए बोले तो क़ियामुल लैल की नियत करके नमाज नफिल नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन तहज्जुद की नियत नहीं कर सकते। तहज्जुद के लिए कम से कम झुलका लगना जरूरी है। मसलन ईशा की नमाज पढ़ना शर्त है। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद सोना। मसलन तुम्हें 8:30 बजे ईशा की नमाज पढ़ी और 8:05 को सो गई और 8-9 बजे उठ गई, 15 मिनट से झुलका लेकर उठ गई, तो आपको उसी वक्त तहज्जुद का वक्त भी शुरू हो जाता। नमाज हो जाती वही बोला नमाज तो नीचे का सवाल पढ़ा है, जवाब दो भी दिया। नमाज में शैतानी ख्यालात आने से क्या नमाज टूट जाती है या नहीं? नमाज में शैतानी ख्यालात आने से नमाज नहीं टूटती मां। अगर से वो ख्याल को तुम्हें खाइम रहे, वो आया सो ख्याल को सोच लेते बैठे तो टूटेगा। नमाज में शयातीनी ख्याल आना तुम्हारी नमाज कामयाब होने की निशानी है। शरीफ में तुम्हारा बार बार ये ख्याल वो ख्याल आती बोले तो तुम्हारी नमाज कामयाब होती है, कबूल होती है। उसको शैतान तुम्हें कार करता है। जितने बार भी ख्याल आता है उसे झटक डाल को सूर्य के ऊपर, नमाज के अरकान के ऊपर तवज्जो कर लो, उसी ख्याल के ऊपर रुके तो नमाज चल जाए। शोहर के बीवी के ऊपर हकूक क्या है? मेरी अम्मा मुझे मालूम होता है ये सवाल भाई बात पूछे क्या मां? शोहर मियाँ बीवी के एक दूसरे पर हकूक क्या है ये पूछे जा नहीं। शोहर के बीवी के ऊपर हकूक क्या है? तो शोहर का छोना मां तुम्हारा रखो, तुम्हारा हक क्या है मर्द के ऊपर रखो। खाली बैकवान का छोना तुम्हारा का छोना, इसका बड़ी लंबी लिस्ट है मां। ये पूरा सवाल मैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला चाहा तो जिंदगी बाकी रखे कल उसके बारे में खुलासा कर दूं। सर के दर्द के लिए सबसे बड़ा अफजल वजीफा है लीला फी कुरैश सूरा। अव्वल और आखिर एक एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर 11 मरतबा इस तरह हाथ पकड़कर लीला फी कुरैश बिस्मिल्लाह के साथ, माआ बिस्मिल्लाह के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लीला फी कुरैश लीला फी रिहलत अश-शिताई वस-सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ पढ़कर आप 11 मरतबा पढ़कर फिर एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़े। एक मरतबा या 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े अव्वल और आखिर। पढ़ने के बाद पानी में दम करके पानी पी लें, थोड़ा बचा सा पानी सिर पे फेर लें, इंशाल्लाह शिफा हो जाएगी। नींद रातों में नहीं आती है साहब, कोई वजीफा कोई इलाज फरमाए। देखो मां बेहतर यह है कि कभी भी याद रखें जिन लोगों को नींद की कमी होती है उनको चाहिए कि वो रात में खाना कम खाएं। पहली चीज कम खाने की वजाहत क्या है, मैं इसके लिए खुलासा बोलता हूं। मगरिब से पहले पहले तक खाना खा लेना, रात का खाना, यह बेहतर भी है, इलाज है इस तरह। और 30% खाना, 100% को हमें हिस्सा कर लिए तो 60% सुबह में नाश्ता करना, 30% आपको आप दोपहर में खाना और 10% आपको शाम में खाना। और खाने का टाइम क्या है? सुबह का नाश्ता चाश की नमाज के टाइम पर, दोपहर का खाना जोहर की नमाज के फौरन बाद, और रात का खाना मगरिब की नमाज से पहले 1 घंटा पहले। अब नींद आने की कमी कैसा दूर होना, इनके लिए अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील का जो सूरा है वो पढ़कर अल्लाह की बारगाह में दुआ फरमाए। और दूसरा आयतल कुर्सी का भी इलाज है। आयतल कुर्सी को अव्वल व आखिर 5-5 मरतबा पढ़कर दरूद शरीफ और आयतल कुर्सी को आकर 11 मरतबा या 20 पर 1 मरतबा पढ़ें और पानी में दम कर पी लें। अपने बिस्तर पर बैठकर दरूद शरीफ की कसरत करें। और मेरा खास एक नुस्खा है, मैं आपको बताना चाहता हूं जिसका मेरा तजुर्बा है। जब कभी नींद ज्यादा नहीं आती में वजू बनाने का नमाज़ पढ़ना शुरू करो, नफिल नमाज़ शुरू कर लो। फिर 4 रकात 5 रकात 6 रकात होते में क्या होता था? मुंह खुल जाता। यह बेहतरीन इलाज है। नींद के मात्रा वगैरह इस्तेमाल न करो।
روزے کی حالت میں شیطانی خیالات آتے ہیں، کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ شیطانی خیالات اگر سے نیند میں آئے اور شیطانی خواب آئے، غسل فرض ہو گیا تو اس وقت روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے۔ اگر سے ہمارے ہاتھوں سے ہم نے اپنے اوپر غسل فرض کیا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور شیطانی خیالات آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بشرط کہ اپنے جسم سے نجاست نہ نکلی ہو۔ اگر سے آپ اتنا اس خیال میں گم ہو گئے کہ جسم سے نجاست نکل گئی، آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ پڑھنے میں انٹرسٹ نہیں آتا ہے صاحب، کوئی وظیفہ ہے کیا؟ میری بھی کچھ پرابلم نہ بنتا ہے، مجھے بھی پڑھنا زیادہ پسند ہے، تم لوگ میں سے پڑھنا پڑتا ہے۔ پڑھنے کے لیے وظیفہ کیا ہے ماں؟ سب سے پہلے کیا کرو؟ 11 دن درود شریف کی کثرت کرو کبھی بھی، اور استغفار کی کثرت کرو۔ عصر کی نماز کے بعد 313 مرتبہ استغفار، اور صبح کی نماز کے بعد 101 مرتبہ درود شریف کی کثرت کریں۔ اور عمل یہ ہے، ایک شاہد آتا نا، شاعت معلوم آپ کو؟ شاعت کو لے کے فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ جاؤ۔ فجر کی نماز سے اشراق، سورج طلوع ہونے کے درمیان جو وقت تھا، اس وقت میں یہ پڑھنا ہے۔ ضروری عمل نہیں، کر لیں تو آپ کے لیے فائدہ ہے۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور آیت الکرسی 40 پر 1 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر اس شہد میں دم کریں۔ اس طرح 11 دن کریں۔ وہ شہد کو استعمال کریں، صبح میں پانی میں 1 گلاس میں ڈوب کے یا اسپون سے پی لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا اور پڑھائی کی طرف آپ کی متوجہ بھی ہوگی۔ گھر میں برکت کے لیے دیکھیے ماں، ایک سوال ہے کہ گھر میں برکت کیا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے گھر میں برکت کے لیے دیکھو، میں کتنے علاقہ بولیں گے، کتنے وظیفے بولیں گے، سب سے پہلے امپورٹنٹ ہے نماز پڑھنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نوم الصبح یمنع الرزق، صبح کے وقت کا سونا رزق کو روکتا ہے۔ اب جب نبی بولے صبح کے وقت میں سو گئے تو رزق رک جاتا، تو کتنے وظیفے، کتنے تعویذ بن لیتے بھی تمہارا رزق آتا نا۔ جو گھر فجر کی نماز میں، جس گھر کا دروازہ بند ہو، وہ گھر میں رحمت کے فرشتے کہاں سے آئیں گے؟ برکت کہاں سے آئیں گے؟ اللہ تبارک تعالیٰ ہر دن آسمانوں سے رحمت اور برکت کے طبقات دے کر زمینوں کی طرف فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ جو گھر فجر کی نماز کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، ان گھروں میں جا کر وہ رحمت اور برکت کے طبقات اوندھے دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ اور جو گھروں میں دروازے بند ہوتے ہیں اور لوگ صبح صادق تک، صبح کے 9-10 بجے تک سوتے چتی، فرشتے واپس جاتے جاتے ہیں ان لوگوں پر لعنت کر کے جاتے ہیں، افسوس ہے اے انسان تجھ پر، اللہ تعالیٰ تجھے برکت دینا چاہ رہا لیکن تو افسوس سے دروازے بند کر کے سو رہا ہوں، وہ حماقاتی سے برکت دوسرے میں چل جائے۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کسی حالت میں کریں۔ اور وظیفہ ہے تو یاد رکھیں، نماز کے لیے وظیفہ کیا ہے؟ تہجد کے وقت نماز جب آپ پڑھیں، تہجد کی نماز، تہجد کی نماز نہیں، مغرب کی نماز میں، مغرب کی نماز ہونے کے بعد 8 رکعت صلاۃ الاوابین بول کر ایک نماز ہے، نفل نماز، حالانکہ وہ 6 رکعت ہے لیکن 2 رکعت ایڈیشنل ایڈ کر لیں تو 8 رکعت ہے صلاۃ الاوابین۔ مغرب کی نماز ہوتے میں فوراً وہ نماز پڑھنا 8 رکعت۔ اس نماز میں سورہ یاسین پڑھنا، اور یاسین کو بھی وقفاً اپنے اپنے جگہ پر، 1 رکعت میں پہلی رکعت میں یہاں تک، پہلی رکعت میں یہاں تک، اس کی ایک ترتیب ہے، اس ترتیب کے حساب سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا۔ اگر سے وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم اتنا کرو کہ جب تم فجر کی نماز پڑھ لیتے، پڑھنے کے بعد اشراق کی نماز میں، اشراق کی نماز جب پڑھتے نا تو 4 رکعت کی نیت کرو، حالانکہ عشاء کی نماز 2 رکعت الگ سے پڑھتی، لیکن 4 رکعت کی نیت کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ پہلی رکعت میں سورہ شمس، دوسرے رکعت میں سورہ عالم نشرہ، لیلا واللیل، اور دوسرے رکعت میں والضحیٰ، اور 4ویں رکعت میں عالم نشرہ، یہ 4 سوروں کی تلاوت کریں اشراق کی نماز کرنے کے بعد۔ جب نماز ختم ہو جاتی تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں خیر و برکت کے لیے، پریشانیوں کے لیے۔ اس کے بعد سجدے میں سر رکھ کر یا وسیع یا واسع یا واسع بول کر 70 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے راستے کھولے گا انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو میری بات سمجھ میں آئے گی اور آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اور دوسرا کتاب کیا ہوا؟ ہاتھ اٹھاؤ ماں، تمہارے تک کتاب آ گئی۔
چلے گئے. میں سبجنا کو تو اتنا جانتا نہیں کسی بھی. میں آپ کو فی الوقت ذمہ داری ہماری بیگم آپا کو دیتا ہوں. اور بیگم آپا اور ہمارے بچہ میں ہمارے بچے کو لیتی ماں یوتھ ابھی جنہیں بڈھے تک گیا نہیں ابھی یوتھ کھانا میرا اصول ہوتا ہے. خالی یوتھ کے حوالے میں کرتا نہیں خالی بڈھے کے حوالے میں کرتا نہیں. 2 جنے خالی ایک جنا دیا تھی بڑھائی دے رہی 2 جنا ملا دیا کچھ. کون ہے ہمارے بچیاں آؤ پا سمجھو. پہلے پیج میں آپ لوگ کتابیں لے لو. پہلے میں بول دوں مردانہ میں ہاتھ اٹھاوا. کون کون پڑھتی تیلگو دیکھو پیچھے ہاتھ اٹھا تو کون پیچھے لا دے رہے ہیں. ہاں عزت سے کتاب ہمارے سامنے کا ہوا. ماں پہلے پیج میں عقائد کا بیان بول کر ہے. پیج نمبر 6 کھولے. یہ میری سب آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے. میں اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتا. آپ لوگوں نے مکمل کتاب کو پڑھ کر جو اس میں ضرورت ہے وہ اسے بائی ہارٹ کر لے تو وہ میرے لیے ایک ذریعہ. یہ میرے دادا کے نام سے 20 سال کے لیے سے میں سب کو فری میں تقسیم کر رہا ہوں. جتنا بھی اس کا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پڑھنے سے جو ثواب ملتا ہے وہ میرے دادا حضور سیدنا بڑے دوست نا قادری اور حضرت ضیاء الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ایثار کے لیے کر رہا ہوں. عقائد کا بیان دیکھ لو. آپ ہے سب کے پاس کتاب ابھی ماں جن کو پڑھنا نہیں آتا ان کے لیے میں ایک ذریعہ دیتا ہوں. جن کو پڑھنا آتا ہے نا انہوں کیا کرو ان کو بولو. اب یہاں آپ لوگ کون کون تمہارے حساب سے تمہارے محلے کے آلموسٹ تمہارے محلے کے بھی ہے دوسرے محلے کے بھی ہے تو تم لوگ آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کر لو. تو 2-3 جنے مل کر ایک گروپ بنا لو. گروپ بنا لے گا آپ لوگ یہ کرو. عقائد کا بیان ہے. عقائد کے بیان میں عقیدے کے بارے میں اور اس عقیدہ کسے کہتے ہیں. اور اس میں اس کے بعد جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے اللہ کے بارے میں. دوسرا ہے رسول کے بارے میں. یہ 2 تعارفاں کل انشاءاللہ آپ کو پہلا عقیدے میں اللہ کون رسول کون ان کے اوپر ہمارا عقیدہ کیا ہے. دیکھیے سب جنے ہے ماں اللہ کون رسول کون. یہ بات یہ 2 پوائنٹ آپ یاد کر کے کل سناؤں گے. اور سنانے کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ بیان ہونے کے بعد سوال و جواب کا جب سیشن شروع ہوتا اس کے بعد عورتوں سے پوچھتے وقت انشاءاللہ
آپ مجھے تک آواز سنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کے جو ذمہ دار ہیں ہمارے بیگم آپا انہوں ہے, اور جو ذمہ دار ہیں ایک دوسرے کو آپ سنانے کے بعد آپ انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل بیان ختم ہونے کے بعد میں یہی اسٹیج پر بیٹھ کر رہتا ہوں. مردوانے آ کر درمیانی اسٹیج میں جب سوالات کے ٹائم پر سنائیں گے, اس کے بعد بیان ختم ہونے کے بعد آپ کو جو سنائے ان کو, میں اگر سے مجھے سنانا پسند ہے, میں یہی اسٹیج پہ بیٹھتا ہوں, آپ آ کے میرے پاس یہاں بیٹھ کر سنا سکتے ہیں الحمدللہ. میں اس میں سے آپ کو کچھ بھی پوچھ سکتا ہوں, یہ یاد رکھیں. پہلے سوال کچھ بھی ہو سکتا ہے. عقائد کے اوپر آپ بولیں گے کیا سا ہے, بچپن میں پڑھے تھے اسکولوں میں, پھر اب بھی پڑھو گا تو کہاں سے ہوتا. ماں یہ آپ کو ضرورت المسلمین ہے, اسے کمپلسری پڑھنا ہے. یاد رکھو یہ کتاب جو آدمی اچھا پڑھ کو بائہاٹ کر لیتی ان کو ایمان کی بہت وسیع ہوتی ہے, اور خبر میں سوالوں میں آسانی ہوتی ہے. زندگی بھی بہتر گزرتی دنیا کی, اور آخرت بھی بہتر. اس میں سب تمہاری ضرورت کی چیز. اب میں سبق بولوں بولے تو خالی اللہ رسول بول کو رکھ لینا ہو, کتاب کا بھی مطالعہ کرو, اچھی طرح مطالعہ کرو. انشاءاللہ کل سے میں صرف آپ کا حافظہ اور آپ کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کس انداز میں بولنا چاہتے ہیں, کس انداز میں بولتے ہیں. اس کے بعد کل سے آ کر آپ کو خالی دیکھنے کا نہیں, صرف آپ اپنے انداز میں سنا سکتے ہیں. تو میں صرف کتاب میں ایسے کر رٹا مارنے کی ضرورت نہیں. آگے جانے کے بعد تھوڑے مسائل ایسے ہیں تمہارے کو جو سمجھ میں آتا ہے اس میں سے وہ حساب سے آپ سمجھا سکتے ہیں. لیکن فرائض واجبات سنن جو ہے وہ کمپلسری یاد رکھنا ضروری ہے. اس میں کلمے ہے, کلمے کے ترجمے ہے. 5 کلمے بھی موجود ہیں اس میں. آلموسٹ سب کو 5 کلمے آتے ہیں سمجھتا ہوں میں, جسے نہیں آتے انہوں نے انشاءاللہ یاد رکھ لیں. چلیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی اور صحیح معنی میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں پہلے آپ لوگوں کو پیپر دینا چاہتا تھا, غسل کے تعلق سے, وضو کے تعلق سے, اس کے تعلق سے. پھر مجھے خیال آیا پیپر دیتے گئے تو پھر آپ یاد کر سکتی نہیں کر سکتی مسئلہ رہتا. اس کے واسطے یہ کتاب آپ کے لیے ایک تحفہ دے دوں. آپ کے گھر میں اب یہ کتاب ہے تو بس ہے, آپ کو ہر مسئلے کا جواب اس میں مل جائے. سجدے سحر کا بھی مسئلہ اس میں آپ کا آلموسٹ ہے. سامنے ایک مینو دیکھو ہے, دیکھو مینو کے اندر کیا کیا اس میں بیانہ ہے, پورا اس کے اندر آپ کو پورا ہے. الحمدللہ اسے پڑھیں اور سمجھیں. جو سمجھ میں نہیں آیا آرام سے پوچھ سکتے ہیں, اور آپ کو آج سے ہی کھلی چھوٹ ہے. الحمدللہ جو بھی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں, کیا بھی ڈاؤٹ سے آپ کو اب بیان چلتا ہے تو بیان میں پوچھ لے سکتے ہیں اس کے بارے میں. نہیں آپ کو نہیں ہو سکتا تو کبھی آپ کو ٹائم ملا تو انشاءاللہ آ کر گھر میں بھی ماں سے بھی اس کا سوال پوچھ سکتے ہیں آپ. چلیے اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو علم حاصل کرنے والا اور علم سیکھنے اور سکھانے والا بنائے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہر ضروری علوم وہ مرد عورت مسلمان پر فرض ہے. تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں رب زدنی علما, رب زدنی علما, رب زدنی علما, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اے اللہ ہم سب کو دین علم سیکھنے اور سکھانے والا بنا. اے اللہ جو پڑھتے ہیں, جو پڑھاتے ہیں, جو سنتے ہیں اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.